اب اگر وہ بیچاری شادی کے 2 ہفتے بعد اس کا دل خراب ہونا شروع ہو گیا، الٹی آنے لگ گئی یا کچھ سمٹم ہے، ہیڈ ایک ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، اور آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر لکھتی ہے کہ شی از 4 یا 5 ویکس پریگننٹ، تو اس کا مطلب جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نائلہ، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ گائنی سلیوشن کے فورم سے۔ آج میں نے بڑے ہی ایک سینسٹیو ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے۔ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ نے کیا بات کر دی۔ میرے کلینک میں ریسنٹلی ایک لاسٹ منتھ اور ایک منتھ ایک پیشنٹ آئی، پچھلے مہینے ایک پیشنٹ آئی، ان کی شادی کو 3 ہفتے ہوئے تھے، اور جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیریڈز نہیں ہوئے، تو ہم آپ سے چیک اپ کٹوانے آئے ہیں، اور میں نے ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا، اور جب میں نے ان کا لکھا تو وہ شی واز 5 ویکس پریگننٹ، تو میں نے ان کو میڈیسن دی، اور ٹھیک تقریباً 3 دن کے بعد اس پیشنٹ کا ہسبینڈ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہماری شادی کو 3 ہفتے ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمیں 2 دن پہلے جب چیک اپ کیا تو آپ نے مجھے بتایا کہ میری بیگم کی 5 ویکس کی پریگنینسی ہے، تو میں اس دن سے بڑا ڈسٹرب ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو بچہ ہے یہ پیچھے سے لے کے آئی ہیں یا یہ میرا بچہ ہے۔ ایک واقعہ تو یہ، اور پھر خیر میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی، اس کو بتایا، سارا کچھ سمجھایا، تو میں بڑی پریشان ہوئی اس واقعے کو لے کے، اور پھر میں نے اپنی ریسیپشنسٹ سے اس پیشنٹ کا نمبر لیا اور اس پیشنٹ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ اس کو میری بات سمجھ آ گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ابھی تقریباً 3 دن پہلے دوبارہ سے ایک پیشنٹ میرے پاس آئی، اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میری شادی کو اس طرح سے اتنی دیر ہو گئی ہے، اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ 2 دن اکٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ دبئی چلے گئے، پیچھے سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور میرا دل خراب ہوتا تھا، مجھے پیریڈز نہیں آئے۔ تو جب میرے ہسبینڈ 3 ہفتوں کے بعد آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور اس طرح سے تو مجھے ڈاکٹر پہ لے کے چلیں۔ تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی جو پریگنینسی ہے وہ 6-7 ویکس کی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ جب واپسی پہ آئے تو انہوں نے مجھے میری مدر کے گھر بھیج دیا اور کہا کہ آپ جائیں، ہماری شادی کو تو بھی 4 ہفتے ہوئے ہیں اور آپ کا حمل 7 ہفتے کا ہے، تو یہ تو بالکل کام خراب ہے، تو آپ جائیں یہاں سے، اور یہ آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اور وہ مجھے ڈیورس دے دیں گے، اور میں بھی شاید اس نے اس کو ڈیورس دے بھی دی ہو، مجھے ایگزیکٹلی اس کا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا ایک ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ تو جو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم 5 ویکس کہتے ہیں تو اس کے اندر 2 ویکس جو ہوتے ہیں وہ ایگ کی ایج کے ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک خاتون ہے، وہ اس کو 1 تاریخ کو مینسز آئے، اب 1 تاریخ کو مینسز آئے اور اس کی شادی تقریباً ہو گئی، مطلب 13, 14, 15, 16 تاریخ میں اس کی کہیں شادی ہو گئی۔ اب اس کا دیکھیں مینسز فرسٹ سے آئے، اس کا تو ایگ جو ہے وہ تو ریکروٹ ہو گیا نا، اس کی ایج ایڈ ہو گئی۔ اب وہ 14ویں دن پہ، 15ویں دن پہ، 16ویں دن پہ، 12ویں دن پہ جب کبھی بھی ایگ رپچر ہوگا تو وہ ڈے 0 کا ایگ نہیں ہوگا، وہ ڈے 2 ویکس کا ایگ ہوگا۔ اب جب آپ کے پیریڈ مس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہفتے بعد آپ کے پیریڈ مس ہو گئے، آپ کو پیریڈ آنے تھے وہ نہیں آئے، آپ کی شادی کو ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں، لیکن جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو وہ آپ کے 2 ویکس کی پریگنینسی نہیں لکھے گی، وہ 4 ویکس کی پریگنینسی لکھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر 2 ہفتے جو ایگ کی ایج ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے، اور وہ جب 4 ہفتے لکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ پہلے سے پریگننٹ تھی، چونکہ اس کو شادی کے بعد پیریڈز نہیں ہوئے تو آپ اس کے کریکٹر کے اوپر شک کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور نازک معاملہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ یہ کچھ لوگ تو سینسیبل ہوتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس چیز کو لے کے بڑے ہی نیگیٹیولی بیہیو کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اب جیسے فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کی شادی ہوئی ہے 1 آف اینی منتھ، ٹھیک ہے، اور اس کو پیریڈز ہوئے تھے پچھلے مہینے کی 15 تاریخ کو، یا پیریڈز ہوئے تھے 1 کو، شادی ہو گئی تقریباً مڈ آف دا منتھ کے اندر، کسی بھی ڈیٹ کو 12 کو سے لے کے 18, 19, 20 کسی بھی دن کو ہو گئی۔ تو اب جب وہ ہسبینڈ وائف آپس میں ریلیشن شپ کرتے ہیں تو ایگ کا رپچر ہوا، سپرم جیسے ہی آئے گا اس کو فرٹیلائز کر دے گا اور وہ امپلانٹیشن ہو جائے گی اور پریگنینسی ہو سکتی ہے۔ اب اگر وہ بیچاری شادی کے 2 ہفتے بعد اس کا دل خراب ہونا شروع ہو گیا، الٹی آنے لگ گئی یا کچھ سمٹم ہے، ہیڈ ایک ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، اور آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر لکھتی ہے کہ شی از 4 یا 5 ویکس پریگننٹ، تو اس کا مطلب
قطن بھی یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ کریکٹر لیس ہے یا کچھ اس طرح سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا ہی بیبی ہے. آپ کو اس معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی اتنی ضرورت ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناتی ہوں. اب وہ بچی جب میرے پاس آئی تو اس کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا، یعنی 1 مہینے جب اس کے ہسبینڈ رہے، اس کے بعد مہینہ ہسبینڈ باہر چلا گیا، اور جب آیا تو اس نے چیک اپ کرایا تو مہینے بعد ڈاکٹر نے لکھا کہ شی از 6+ ویکس پریگننٹ یا 7 ویکس پریگننٹ. تو وہ وہاں سے اتنا شک میں پڑ گیا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ جی میں بچے کا DNA کراؤں گا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ ڈیورس دے دوں گا کیونکہ تم کریکٹر لیس ہو. اب آپ اس بچے کی کنڈیشن دیکھیں کہ جو بالکل ایک نیو فیملی کے اندر جا رہی ہے، اور اس کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر اتنی بڑی رحمت کی ہے کہ میرے پاس کپلز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری شادی کو 18 سال ہو گئے، ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے، اور ہم ترس گئے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں کچھ نہ ہو، ہماری پریگنینسی اسٹرپ کے اوپر ایک دفعہ 2 لائنیں ہی آ جائیں، ہمارے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر ایک دفعہ پریگنینسی شو تو ہو جائے. کبھی آج تک ایسا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنی بڑی رحمت کر دی ہے، اور آپ نیگیٹیولی بیہیو کر رہے ہیں اس چیز کو لے کے کہ یہ تو بچہ ہی میرا نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ بچی جو ایک نئے گھر میں آئی ہے اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ رہ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے سے یہ لے کے آئی ہو. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، اور یہ ایسی زیادتی ہے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چلنے والی ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا خدا نخواستہ اس بچے کا جو ہے وہ مس کیریج کروانا پڑ جاتا ہے اس کو، ظاہر ہے جب آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ اکیلی، تو وہ بچہ باپ کے بغیر تو نہیں لے کے چل سکتی نا سوسائٹی کے اندر. تو وہ ایسا گناہ کرنے پہ آپ نے اس کو مجبور کر دیا، جو آپ کے ساتھ ساری زندگی چلے گا. یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ آپ اپنی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی نعمت آپ کو دے دی ہے جس کے سہارے آپ ساری زندگی گزار سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آپ ناشکری پہ تو لاتے ہیں. اور دیکھا میں نے یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی ان لوگوں کے اندر زیادہ ہے جن کے اندر نالج کی کمی ہے، جن کا میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اور تھوڑی سی ہٹ تڑمی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کوئی بھی چیز سننے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو آپ اس بات کا چاہے DNA کرائیں چاہے جو مرضی کرائیں، اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر آپ کی بیگم آتے ساتھ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کے 5-6 ویکس ہو رہے ہوتے ہیں یا 4-5 ویکس آ رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ قطعاً بھی آپ ڈاؤٹ کا شکار مت ہوں. اس کو لے کے چلیں اور ہیپیلی لے کے چلیں. وہ آپ کا اپنا بچہ ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. میں نے بہت کیئرفل ہو کے ویڈیو بنائی ہے. یوزلی میں سینسٹیو ٹاپکس کے اوپر بات نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ کنزیکٹیولی 2 مہینوں میں، ایک مہینے میں میرے پاس ایک ایسا کیس آیا جس کو میں سکسیزفلی ہینڈل کر سکی. تو دوسرے کیس کو پتہ نہیں میں کر پائی ہوں یا نہیں کر پائی، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری ویڈیو کسی کے کان سے گزرے اور اس کو اس بات کی کلیئرٹی مل جائے کہ اور کسی کا گھر برباد ہونے سے، خراب ہونے سے بچ جائے، کوئی اپنی لا علمی میں کوئی اتنا بڑا گناہ نہ کر لے جس کو وہ ساری زندگی لے کے اپنے ساتھ چلتا رہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز شیئر کریں، اس کو نیکی سمجھ کے شیئر کریں لوگوں تک، تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور جو میتھس ہیں یہ ہماری سوسائٹی کے بریک ہوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ود انفارمیشن، ایجوکیشن اور اویئرنیس کے پرپز کو لے کے چلیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.